وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ. تو مجوسی دو خدا مانا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایک یزداں ہے جو خیر اور بھلائی کا خدا ہے اور ایک اہرمن جو شر اور بدی کا خدا ہے. تو کہا کہ دو خدا مت بناؤ, اللہ ایک ہی معبود ہے, معبود واحد ہے, صرف مجھ سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. فرما برداری کرنا صرف اسی کا حق ہے. کیا اللہ کے سوا تم ڈرتے ہو کسی اور سے؟ اور جو تمہیں نعمت ملی وہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے. نعمت اللہ کی ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو.
ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف فریاد کرتے ہو، پھر جب تم سے تکلیف کھول دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، مزے اڑا لو، ان قریب تم جان لوگے، حقیقت کھل جائے گی۔ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں، تاللہ خدا کی قسم تم سے پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ گھڑتے رہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے اپنے لیے وہ بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔ یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کے بعد جو اس کو بشارت دی گئی کہ اب بیٹی کے بعد کیسے وہ منہ دکھائے۔ ایمسکہ علی ہون، کیا بیٹی کو ذلت کے ساتھ لیے رہے، زندہ رہنے دے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ سنو کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہی زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ بیٹی کو آر سمجھا جاتا تھا۔ ایک شخص کے بارے میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی پریگننٹ تھی، تو میں نے بیوی سے کہا کہ اگر بیٹی ہوگی تو اس کو زندہ درگور کر دینا۔ کہا میں چلا گیا، میں کچھ عرصے کے بعد آیا تو اس نے کہا بچی ہوئی تھی، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ کہا ہمسایوں کی بیٹی میرے پاس آتی، میرے ساتھ کھانا کھاتی، پیار کرتی، باتیں کرتی، مجھے بہت پیاری لگتی۔ ایک دن میں نے فرتے جذبات میں آ کر کہا کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو وہ بھی اتنی ہوتی۔ تو میری بیوی نے خوش ہو کر بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں، میری بچی ہوئی تھی اور میں نے اپنے ہمسایوں کو دے دی تھی، یہ ہماری بیٹی ہے۔ کہا میں سردار تھا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا کہ میری بیٹی۔ میں نے کہا جلدی اس بچی کو تیار کرو۔ تو بہرحال اس کو تیار کیا گیا۔ اب اس کو پتا چل گیا کہ یہ میرا باپ ہے۔ وہ میرے ساتھ چلی اور خوش ہو کر چلی کہ میرا باپ مجھے سیر کرانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ میں نے جنگل میں اس کو ایک طرف بٹھایا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ جیسے ہی مٹی میرے کپڑوں پہ آتی تو بچی آتی اور صاف کرتی کہ ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ کہا گڑھا کھود کے میں نے اس کو بٹھایا، اس کو تب بھی شک نہیں پڑا۔ جب مٹی اس کے منہ تک پہنچی تو اس نے چیخیں ماری کہ ابا مجھے یہیں جنگل میں چھوڑ دو لیکن مجھے دفن نہیں کرو۔ کہا اتنی اس نے چیخیں ماری، لیکن اس وقت مجھ پہ خون سوار تھا، میں اس کو دفن کر کے آ گیا اور آج تک اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر کس طریقے سے آپ نے اپنی بیٹیوں کا، اور خاص طور پہ حضرت فاطمہ کو زیادہ ٹائم ملا تو کس طریقے سے آپ ان کا خیال کیا کرتے تھے، کیسے پیار کیا کرتے تھے، پھر اپنے نواسوں سے اور نواسیوں سے آپ کو کیسا پیار تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بیٹیوں سے اچھا سلوک کرے گا تو یہ بچیاں دوزخ کا بچاؤ ہوں گی۔ ایک جگہ آئے گا والباقیات الصالحات، صدقہ جاریہ بہترین بیٹیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر اپنے والدین کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ للذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، مثل السوء، ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ قرآن پاک نے آرڈر کیا کہ وعاشروہن بالمعروف، اس میں سب رشتے آ جاتے ہیں، بیٹی، بہن، ماں، بیوی، کہ سب کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اب ماں کو اتنی عزت دی، فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص چل کے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، کہا تیری ماں، پھر پوچھا، کہا تیری ماں، اور چوتھی بار کہا کہ ابوک، تیرا باپ۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکیاں ہوں ان کی اچھی طرح پرورش کرے تو یہ بچیاں دوزخ سے آڑ بن جائیں گے۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑتا تو اس پر زمین پر کوئی بھی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن اس نے ان کو ایک وقت مقرر تک ڈھیل دی ہوئی ہے، جب وقت معین آئے گا تو گھڑی بھر نہ تاخیر کر سکیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ اور وہ اللہ کے لیے بناتے ہیں جو وہ ناپسند کرتے ہیں، خود وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا دی فرشتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے سب اچھا ہے، کہ دنیا میں عزت اور دولت ہے، لا جرم بے شک ان کے لیے آگ ہے اور جہنم میں ڈال کر ان کو فراموش کر دیا جائے گا۔ خدا کی قسم ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، پھر شیطان نے ان کے برے کرتوت ان کو خوشنما بن کر دکھائے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج بھی ان کفار مکہ کا دوست ہے شیطان اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی کیوں کی؟ تاکہ آپ اس کو واضح کریں ان کے لیے وہ جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو بنجر ہونے کے بعد زندگی دی، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سنتے ہیں۔ اب سننے والے کون ہیں؟ کہا اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، دیکھتے تو جانور بھی ہیں، سنتے تو جانور بھی ہیں، تم سے زیادہ ان کے سینسز تم سے زیادہ تیز ہیں، کہ اندھیرے میں بھی بلی دیکھ لیتی ہے، تو ان کے سینسز زیادہ تیز ہیں، لیکن اے انسان تو اور طرح سے دیکھنا شروع کر اور طرح سے سوچنا شروع کر۔ کہا دم چیست پیامیست شنیدی نہ شنیدی، درخواہ کہ تو یک جلوہ عام است نہ دیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ یہ سانس کیا ہے؟ یہ ایک پیغام ہے کہ آہستہ آہستہ تمہارے دل کی ہر دھڑکن تمہیں قبر کے قریب کر رہی ہے۔ اے انسان، یہ ایک خاک کے کنٹینر میں، اس خاکی کنٹینر میں ایک نور بھی ہے جو اللہ نے فرمایا مر روحی، میری روح ہے۔ اب دیکھنا کسی اور طریقے سے دیکھنا شروع کر، اور سننا کسی اور طریقے سے سننا شروع کر۔ کہ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر چیز کی حقیقتوں کو دیکھنے والا بنا دے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سبق ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو اس کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان تمہیں خالص دودھ ملتا ہے، آسانی سے اترنے والا ہے، پینے والوں کے لیے خوشگوار اور خوش ذائقہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کی بات کی کہ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے دودھ کی بات کی اور پھر جوس کی بات ہوگی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، کہ وہ کالی بھینس گوبر کس رنگ کا ہے، پھر خون کس رنگ کا ہے اور دودھ کس رنگ کا ہے۔ گوبر، خون اور دودھ، ان کی شکلیں دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور ہم سب کو اس دنیا میں اللہ نے بار بار فرمایا کہ یسمعون، کیا نہیں سنتے، کیا نہیں دیکھتے، کیا عقل سے کام نہیں لیتے، کیا یقین نہیں کرتے، کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل کی بہت بڑی نعمت انسان کو دی کہ انسان تو ڈسکور کر، تو ان چیزوں کو دیکھ، تو انوینٹ کر، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اب دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتائی۔ اور کھجور کے درخت اور انگور کے درختوں کے پھلوں میں سے، کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم اس سے نشہ آور چیزیں بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور رزق حسن یعنی جوس نکالتے ہو۔ یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب شہد کی مکھی کی بات ہو رہی ہے کہ شہد کی مکھیوں کی طرف تیرے رب نے ان میں انگرینڈ کر دیا، ایک پورا پروگرام رکھ دیا، ودیت کر دیا کہ بناؤ پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور اونچی جگہوں پر، پھر کھاؤ ہر طرح کے پھل، پھر اپنے رب کی راہوں پہ چلو مطیع بن کر۔ یخرج من بطونہا شراب، ان کے پیٹوں میں سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اب شہد کی مکھی کی زندگی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس میں پروگرام کو سیٹ کیا۔
اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو سوائے اللہ نے اس میں انگرین کر دیا کہ وہ روتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ دودھ کو سک کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کسی بھی بچے کو 10 سال تک کے لیے کسی اندھیرے کمرے میں رکھ دیں تو وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو کھو دے گا، نہ دیکھ سکے گا، نہ سن سکے گا، نہ بول سکے گا۔ تو انسان کا بچہ سیکھتا ہے، ماں سکھاتی ہے، معاشرہ سکھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی یہ سب سیکھی سکھائی۔ اب چیونٹیوں کا قافلہ چلتا ہے، ذرا اس کو دیکھیں۔ اچھا، وہ پرندے جب فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں کیسے حسین لگتے ہیں۔ پھر شہد کی مکھی کو سوچنا شروع کریں کہ کس طریقے سے ایک بڑی ملکہ ہوتی ہے جو چھتے کی حفاظت کرتی ہے، وہ اپنی چھوٹی وہ شہد کی مکھیاں جو اس کی رعایا ہوتی ہیں ان کو بھیجتی ہے، وہ جا کے پھلوں کا رس چوستی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں اور پھر آتی ہیں۔ اگر ان کے پاؤں گندے ہو تو وہ چھتے میں نہیں آنے دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کہا کہ اور طرح سے دیکھنا شروع کرو، اور طرح سے سوچنا شروع کرو۔ تو یہ شہد فرمایا کہ علیکم بالشفاء، دو چیزیں شفا ہیں، القرآن والعسل، قرآن اور شہد۔ اب دیکھیں کہ یہ جو وائرس پھیلا ہے تو شہد لیں، شہد لیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحبۃ السوداء شفاء، کلونجی میں شفا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فرمایا دنیا کی حقارت کی مثال یہ ہے کہ اشرف لباس بنی آدم فیہ لعاب دودہ و اشرف شرابہ رجیع نحلہ، بہترین لباس کیا ہے؟ وہ ریشم کے کیڑے کا تھوک ہے، ریشم، اور بہترین مشروب کیا ہے؟ مکھی کے، شہد کی مکھی کا پیٹ کا نکلا ہوا فضلہ ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور تم میں سے وہ ہیں جو کمزور ترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ نہ جاننے کے بعد کچھ۔ ایک انسان ایک پیک پہ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ڈھلتا ہے اور پھر بچوں جیسا ہو جاتا ہے، سب جاننے کے باوجود کیا وہ الزائمر ہو گیا، اب سب بھولنے لگا۔ یقیناً اللہ علیم اور قدیر ہے، اور اللہ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل، کسی کو جسمانی قوت، کسی کو مالی قوت اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، تو جن کو فضیلت دی گئی، جن کو پیسہ دیا گیا، وہ اپنے مال کو لوٹانے والے نہیں غلاموں کی طرف۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ برابر کے حصہ دار ہوں، کوئی اپنی فضیلت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کوئی اپنے مال میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نو سے تو بیویاں بنائیں، اور تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع، دنیا برتنے کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر وہ عبادت کرتے ہیں جن کو اختیار نہیں اپنے رزق کا آسمانوں اور زمین میں کچھ بھی، نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ کے شریک مت بناؤ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں، کہ لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا ند لہ، لا شبیہ لہ۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک مملوک غلام کی، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا ایسا ہے کہ ہم نے اس کو بہترین رزق دیا، مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ فہو ینفق منہ سرا وجہرا، وہ اس سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک با اختیار ہے اور دوسرا بے اختیار۔ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے آقا پہ بوجھ ہے، جہاں اس کو بھیجے کوئی خیر نہیں پاتا۔ کیا دونوں یکساں ہیں؟ اور ایک عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کو پوشیدہ حقائق کا علم ہے آسمان و زمین کے۔
اور قیامت کا امر تو ایسے ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی کم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اللہ نے تمہیں سماعت، بصارت اور عقل عطا کیے تاکہ تم شکر سے کام لو. الم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف جو تابع فرما ہو کر فضا میں ہیں، کیسے وہ اڑتے ہیں. اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنا دیا، بیوی اور گھر دونوں سکون کا ذریعہ ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں میں سے گھر بنائے، خیمے بنائے جن کو تم ہلکا پاتے ہو سفر کے دن اور قیام کے دن. خیمہ انتہائی ہلکا ہوتا ہے، اور اس کی اون میں سے، پشم میں سے اور بالوں میں سے بھی سامان ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے اور تمہارے لیے پوشاکیں بنائی کہ تم کو وہ بچاتی ہیں گرمی سے، اور تمہارے لیے زرہیں بنائی جو میدان جنگ میں تمہیں بچاتی ہیں. ایسے ہی اپنی نعمت اللہ تم پہ پورا کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی اطاعت کرو، سر تسلیم خم کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائیں پھر جائیں تو اے نبی آپ کے ذمے پہنچانا ہے، واضح ہے. وہ اللہ کے احسان، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پہچان کر انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر انکاری حق ہیں، حق کو نہیں مانتے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے. پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، نہ بولنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی توبہ کرنے کو کہا جائے گا. اور جب ظالم عذاب دیکھیں گے تو ان سے ذرا بھی ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت دیے جائیں گے. اور جب مشرک اپنے شریک دیکھیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک ہیں، وہ جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. تو ان کے شریک صاف صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا. اور اللہ کے آگے اس دن وہ عاجز ہو کر آ پڑیں گے اور ان سے غائب ہو جائیں گے ان کے جھوٹے معبود. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، کیونکہ وہ فساد کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ اٹھائیں گے. عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، خود انہی کے اندر سے. اور اے نبی ہم آپ کو بھی ان پر گواہ لے کر آئیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو کہ واضح بیان ہے، جس میں واضح بیان ہے ہر چیز کا، ماضی مستقبل کی خبریں ہیں، حلال اور حرام کی تفصیلات ہیں. لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے.